بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزل نمبر 1 حصہ غزل میں سے غزل نمبر 1 مرزا اسداللہ خان غالب کی پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، غزل کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، بورڈ میں حصہ غزل میں سے اشعار کی تشریح آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور MCQs بنائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تشریح میں حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے جو حصہ غزل کے اندر سے پوچھے جاتے ہیں۔ ان میں عزیز طلبہ اشعار کی تشریح کا طریقہ کار بھی آپ کو آج کے اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا کہ تشریح کیسے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم ریڈنگ کریں گے، ریڈنگ کے ساتھ مشکل تراکیب کے معنی بتائیں گے جس سے شعر کو سمجھنے میں، شعر کا مفہوم بنانے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ عزیز طلبہ آپ لوگوں کو شاعر کی مراد بتائی جائے گی۔ ہم اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ۔ تو پہلا شعر جو ہمارے پاس ہے، پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ریڈنگ سے قبل ایک اور بات بتاتا چلوں عزیز طلبہ، اس کے شاعر مرزا اسداللہ خان غالب ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب ایک عظیم نابغہ روزگار شخصیت تھے جن کی شخصیت شاعری کے میدان میں ایک عظیم مقام اور مرتبے پر فائز تھی۔ غزلیہ شاعری کے اندر مرزا اسداللہ خان غالب کو بہت شان و شوکت اور بڑی عظمت اور بڑی عزت سے نوازا گیا تھا۔ غزلیہ شاعری کے میدان میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ عزیز طلبہ، مرزا اسداللہ خان غالب ذاتی طور پر بڑے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی رکھنے والی طبیعت کے مالک تھے اور قسم پرسی کی زندگی بھی انہوں نے گزاری۔ 5 برس کے تھے کہ والد کی انتقال کر کے، اور چچا نے پرورش کی، وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر والدہ دلی لے آئی ان کو اور وہاں پر انہوں نے بڑی تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزاری اور بڑی محنت کی، اور محنت کے بعد جو ہے انہوں نے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ عزیز طلبہ، ان کی شاعری میں عشق و محبت کے موضوعات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ شعر کو پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا شعر ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بازیچہ اطفال کا معنی عزیز طلبہ بچوں کے کھیل کا میدان، ہوتا ہے شب و روز رات دن، تماشا میرے آگے، تماشا کھیل۔ عزیز طلبہ، اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا بچوں کے کھیل کے میدان کی طرح ہے اور جہاں دن رات میرے سامنے تماشا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر مرزا اسداللہ خان غالب نے دنیا سے اپنی بے نیازی کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی مرزا اسداللہ خان غالب اس شعر کے اندر بتانا یہ چاہتے ہیں، میرے نزدیک یہ دنیا ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، بالکل اسی طرح کھیل تماشے کی طرح جس طرح کہ بچوں کے کھیل کے میدان میں بچے کھیل کھیلتے ہیں۔ بچوں کے کھیل کھیلنے کا انداز کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ بچے کھیل کو جب شروع کرتے ہیں، ان کی شروعات اور ان کے اختتام کا کوئی علم نہیں ہوتا، کب کھیل کھیلنا شروع کریں اور کب اس کو ختم کر دیں۔ اس کے کوئی اصول و ضوابط اور قانون نہیں وہ متعین کرتے، کسی وقت بھی وہ کھیل کو ختم کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ دنیا جو ہے وہ بچوں کے کھیل کے میدان کی مانند ہے۔ اور دوسرے مصرع میں عزیز طلبہ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دنیا کا جو کھیل تماشا ہے یہ ہر روز ہوتا ہے۔ یہاں پر شاعر نے بڑے وسیع معنوں میں دنیا کی رعنائی، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے اندر چہل پہل، رونق، ہر چیز کو شاعر نے محض ایک کھیل تماشا قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو کھیل اور تماشا قرار دینے کی شاعر کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بن سکتی ہے کہ یہ دنیا محض ایک دنیا کی حقیقت ایک بے ثباتی کی سی ہے، یعنی دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ناپائیدار ہے، اور اس کا قائم اور دائم رہنا ایک عارضی بات ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا کی زندگی نہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ایک آیت کے اندر، قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت کے اندر ایک آیت ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔
یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ عزیز طلبہ، یہ جو میں نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ العنکبوت کے اندر دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تعبیر کیا ہے اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر دنیا کی ترقی ہے، دنیا کی رعنائی ہے، خوبصورتی ہے، دنیا کی اندر جو ہے وہ چہل پہل ہے اور اس کی شان و شوکت ہے، مال و اسباب، اس دنیا کا مال و اسباب ہے، اس کی سرگرمیاں ہے، شاعر کہتے ہیں میرے نزدیک یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے، اور یہ ہر روز ایک نئے انداز سے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو اس شعر کی سمجھ آئی ہوگی۔ شاعر نے آخر کے اندر جو ہے اپنی بے نیازی کا تذکرہ کرتے ہوئے آسان لفظوں میں یہ بتانا چاہا ہے کہ میرے نزدیک جو ہے یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دن رات یہ ایک تماشے کی مانند ہے۔ اس کا حوالہ جاتی شعر عزیز طلبہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے۔ عزیز طلبہ حوالے کے طور پر یہ شعر اس میں لکھ سکتے ہیں۔ شعر لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا چکا تھا پچھلی ویڈیوز میں بھی۔ شعر کو 2 لائنوں کے اندر آپ لکھیے گا، کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا آتا ہو تو بہت اچھا ہے، اگر نہ لکھنا آتا ہو تو راؤنڈ مارکر کے ساتھ بھی، پوائنٹر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دونوں مصرے آپ برابر شروع کریں اور برابر ان کو اینڈ کریں۔ شعر ریڈ کر لیتے ہیں۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ، دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں۔ یہ سیف الدین سیف شاعر گزرے ہیں۔ عزیز طلبہ اگر کسی شاعر کا نام آپ کو آتا ہو تو شعر ذکر کرنے سے پہلے آپ لکھ سکتے ہیں بقول سیف الدین سیف، بقول علامہ اقبال، بقول غالب، اور اس کے ایک ایگزامینر کے اوپر، پیپر چیک کرنے والے پر اچھا تاثر جائے گا۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اورنگ سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ عزیز طلبہ پہلے مصرع میں اس کا پہلے مفہوم بنا لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کا معجزہ، یہ میرے نزدیک دونوں معمولی بات ہیں۔ عزیز طلبہ بظاہر اس مفہوم سے معلوم ہوتا ہے جیسے شاعر نے ان کے بڑے معجزات کو، یعنی سلیمان علیہ السلام کا تخت کا ہوا میں اڑنا، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی جیسے بڑے معجزات، ان کو جو وہ معمولی یا ان کو ایسا سا ظاہر کرنا چاہا ہے جس سے ان کی جو ہے وہ تکریم میں کمی آئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، یعنی اس کی شاعر کی مراد کچھ اس لحاظ سے ہے، شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلی تلمیح ہے جس میں حضرت عیسیٰ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، شاعر نے بڑے بلیغ انداز میں بیان کرنا یہ چاہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اوپر بادشاہت عطا کی، ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ تخت پر سوار ہوتے اور ان کا تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا جو کہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دور میں، اس دنیا کے اس ترقی یافتہ اور دور کے اندر یہ کام جو انہوں نے کیا تھا یہ اب بہت زیادہ حیرت انگیز اور بہت زیادہ جو ہے وہ کسی کو پریشان اور حیران کر دینے والا نہیں ہے، بلکہ ایسا اس دور میں ممکن ہے، اس لیے میرے نزدیک یہ بہت بڑا کام نہیں۔ اور دوسرے مصرع میں شاعر نے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی سے مراد عزیز طلبہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا کوئی مریض جو لا علاج قرار دے دیا جاتا، جو دائمی مریض ہوتا، آپ اس کا علاج کرتے وہ شفا یاب ہو جاتا، ایسا کوئی مریض جس کو شفا نصیب نہ ہو سکتی تھی ساری عمر، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ ایسا کوئی مریض کہ جس کو جو ہے وہ
جو قریب المرگ ہوتا آپ اس کے لیے شفا کا جو ہے وہ سبب بن جاتے. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس سے بے نیازی یا اس پر حیران نہ ہونے کی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ اس دور میں بھی دنیا کی ترقی اس قدر جو ہے وہ پروان چڑھ گئی ہے کہ جو ہے وہ انسان کا یہ کام کرنا، کسی کا علاج کرنا، آسمان کی فضا میں ہواؤں کے اندر جو ہے وہ جہاز کا اڑنا اور اس طرح کے بہت سے ایسے کام جسے سائنس نے بڑے آسان طریقے سے سر انجام دے دیا ہے. شاعر کہتے ہیں اسی وجہ سے میرے نزدیک جو ہے ان دو عظیم معجزات کا جو ہے وہ عمل جو ہے، جو عظیم معجزات ہیں یہ ایک ایسے ہی ہیں جیسے کہ جو ہے وہ ایک دنیا کے کھیل تماشے ہوں. چونکہ دنیا کو قرآن پاک کی آیت میں کھیل اور تماشا کہا ہے، اس لیے اس لحاظ سے اس جو آیت پچھلے شعر میں ہم لوگوں نے ذکر کی تھی اس لحاظ سے شاعر نے جو ہے وہ ان کے اس جو ہے وہ معجزات کو بھی دنیا کا کھیل تماشا قرار دیا ہے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اسی طرح ہم دوسرے شعر کا حوالہ جاتے ہیں. شعر جو ہے وہ ریڈ کر لیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. علامہ اقبال کا شعر ہے عزیز طلبہ. اس کے ساتھ لیکچر ہمارا آج کا مکمل ہوا. امید ہے آپ کو شعر کی سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا